بستی ہے جہاں کائنات سے عرش اعلیٰ سے اللہ رب العزت کی کرسی سے بھی اور مکہ سے بھی افضل ایک مقام موجود ہے جسے گنبد خضرا کہا جاتا ہے۔ علماء نے اس کی ڈیفینیشن جو بیان کی ہے میرے مطالعے کے مطابق، امام خفاجی شرح شفا شریف کے اندر علماء کی ایک عبارت لائے، فرمایا لا خلافہ ان موضع قبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل من بقاء الارض كلها بل ہوا افضل من السماوات والعرش والارض والکعبہ۔ امام خفاجی فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر انور ہے، اس میں مفسرین، محدثین، فقہاء، علماء، جو قرآن کی پہچان رکھنے والے، حدیث کے پہچان رکھنے والے لوگ ہیں، انہوں نے اسی بات پر کوئی اختلاف نہیں کیا۔ انہوں نے کہا ان موضع قبرہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ کی قبر انور والی جگہ، انہوں نے فرمایا افضل من بقاء الارض، فرمایا یہ زمین کے ہر خطے سے افضل جگہ ہے، اور فرمایا تمام زمین کے خطے، کلھا کا لفظ بولا، کل زمین کے جتنے بھی کائنات میں جگہ ہیں ان سے سب سے افضل اور عظیم جگہ تمہارے اور میرے لجپال آقا جس مقام پہ مدفن ہیں، وہ جگہ علماء بیان کرتے ہیں ساری کائنات سے افضل، فرمایا من السماوات، ساتوں آسمانوں سے افضل، والعرش، عرش سے بھی افضل، فرمایا والکعبہ، کعبہ سے بھی افضل۔ آپ کہیں گے مولانا کعبہ تو کعبہ ہے، تو ہم نے کہا سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا کعبے کا کعبہ کون ہے یہ بھی پہچان۔ حاجیو آؤ کعبے کا کعبہ دیکھو، روزہ تو دیکھ چکے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اب کعبے کا بھی مرکز، کعبے کا لغوی معنی توجہ کا مرکز ہوتا ہے، کعبے کا لغوی معنی توجہ کا مرکز۔ کوئی کہے جی سنیوں نے نبی کو کعبہ بنا دیا تو پھر عبادت اس کی کرنے لگ جائیں تو یہ تو حرام ہے۔ ہم سرکار کو کعبہ عبادت کے لحاظ سے نہیں سمجھتے، توجہ کرنا، نبی پاک کو ہم کعبہ عبادت کی روح سے نہیں سمجھتے، ہم سرکار کو کعبہ تمام کائنات کی توجہ کا مرکز سمجھ کے، کہ ساری کائنات کے توجہ کا مرکز رسول اللہ کی ذات ہے، اور رسول اللہ کی ذات کی توجہ کا مرکز کعبہ ہے، اور ساری کائنات کا نظام چلانے والا رب، اس کی توجہ کا مرکز بھی محمد مصطفیٰ کی ذات ہے، یعنی سرکار کی طرف ہی ہر نگاہ اٹھتی ہے۔ میں نے ایک عبارت طالب علمی میں پڑھی تھی، ان الکعبۃ تستاذن ربہا، کہ ایک امام نے لکھا کہ قرب قیامت کعبہ بھی اللہ سے اجازت طلب کرے گا کہ مولا مجھے اجازت عطا فرما، تستاذن ربہا، اپنے رب سے کعبہ اجازت طلب کرے گا کہ مولا مجھے اجازت دے، کس چیز کی؟ فی زیارت قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں تیرے نبی کی قبر کی زیارت کروں۔ اب کعبہ چل کے جائے گا، جس کے لیے پوری کائنات عالم سے لوگ آج کے دور میں 9 لاکھ لگا کے چل رہے ہیں، ان کو یہ بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ اس حاضری میں پہلی نیت رسول پاک کے قبر انور کی حاضری بھی ہونی چاہیے، کہ میں سرکار کی دربار میں حاضری کے لیے جا رہا ہوں۔ اور سنی کا یہی عقیدہ ہے جو اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا کہ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل طفیل
اصل اصول حاضری اس تاجور کی ہے؟ فرمایا اصل حاضری تو رسول اللہ کے دربار کی ہے، اور جب تک سرکار کے دربار تک نہ جایا جائے وہاں سے قبولیت کی سٹمپ نہیں لگتی جب تک سرکار کے دربار میں حاضری نہ دی جائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس وقت تک حج بھی قبول نہیں ہوتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا، من حجہ فزار قبری بعد وفاتی کان کمن زارنی فی حیاتی۔ امام طبرانی یہ حدیث پاک لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کی گویا کہ اس نے ایسے ہی کیا جیسے اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔ جب سرکار کی کوئی زیارت کرے تو وہ جہنمی نہیں رہتا، یہ حدیث پاک کی روح سے بات کر رہا ہوں۔ اور جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کی زیارت کرے تو پھر نبی پاک کی دوسری حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی۔ کوئی کہے جی صرف کعبہ تک زیارت محدود ہے، آگے مدینہ پاک زیارت کے لیے نہ جاؤ، میرے نبی پاک نے فرمایا من زار قبری، جس نے میری قبر کی زیارت کی وجبت لہو شفاعتی، میری شفاعت اس کے لیے واجب ہے، میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اب کوئی کہے نہیں جی کعبے تک محدود رہنا چاہیے، آج کل یہ نجدیت کی سوچ آ چکی ہے، تم مدینہ کیا لینے جاتے ہو؟ ہم نے کہا ہم مدینہ اس لیے جاتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر جو بھی عمل تھے وہ رسول اللہ کی قبر انور کی زیارت سے قبول ہو جائیں۔ ہم رسول اللہ کی زیارت کے لیے اس لیے جاتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حاجی کا حج اور عامر کا عمرہ اس پر اپنی تصدیق کی مہر لگائیں۔ جب سرکار مہر لگاتے ہیں تو حاجی کا حج بھی قبول ہوتا ہے، عامر کا عمرہ بھی قبول ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے حدیث پاک لائیے، انان کنز المال کے اندر حدیث پاک لائے، حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ رکھیے گا، من حجہ الی مکہ ثم قصدنی فی مسجدی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خلاصۃ الوفا کا حوالہ، سرکار نے فرمایا من حجہ الی مکہ، جس نے مکے کا حج کیا پھر اس کے بعد ثم قصدنی فی مسجدی، پھر میری مسجد کی زیارت کا اس نے ارادہ کر لیا، یعنی مسجد نبوی کی زیارت کا ارادہ کر لیا۔ ادھر تو ایک حج کا ثواب ہے کعبہ میں، رسول اللہ کی حدیث سے سنیے کہ حاجی جب حج کر کے مدینہ آتا ہے تو کتنے حجوں کا ثواب اسے دیا جاتا ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا قطبت لہو حجتان مبرورتان، رب کائنات اسے 2 مقبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ وہاں ایک حج کا ثواب، مسجد نبوی کی زیارت سے ایک حج کا نہیں، حجتان، اور مکہ کے حج کا خبر نہیں کہ وہ قبول ہو یا نہ ہو، ادھر مدینہ کی حاضری سرکار فرماتے ہیں جو میری مسجد کی زیارت کرے، میری قبر کی زیارت کرے، فرمایا حجتان، 2 حج مبرورتان، فرمایا 2 مقبول اور قبول حج کا ثواب پائے گا۔ تو غور فرمائیے، میرے نبی پاک کی قبر کی زیارت اتنی عظیم نعمت ہے، کوئی اس سے محروم نہ رہے۔ آج سے اٹھنے سے پہلے نیت بنا لیں، مولا جب ہمیں طاقت ہوگی تو ہم رسول اللہ کی قبر کی زیارت کے لیے ضرور سفر کریں گے۔ حج کا سفر تو الگ ہے، نبی پاک نے فرمایا جو خالصتاً گھر سے نکلتا ہے میری قبر کی زیارت کے لیے، فرمایا مجھ تک پہنچنے تک اس کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ تو غور فرمائیے، یہ وہ احادیث مبارکہ ہے جو سنی سناتا ہے،
محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ آپ خاموش ایسے ہو جاتے ہیں جیسے آپ کو کسی نے پکڑ لیا ہو، بھائی یہ کیا کہہ رہا ہے مولوی جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے، ممبر رسول پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے، آپ کو عربی عبارات کے ساتھ سنا رہا ہے۔ توجہ فرمائیے، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ میرے محبوب آقا سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مدینہ کی زیارت کتنے حج کا ثواب؟ ہاتھ اٹھا کے کہے کتنے حج کا ثواب؟ اللہ جس نے انگلی اٹھائی ہے اسے 2 حج نصیب فرمائے۔ کتنے حج کا ثواب؟ 2 حج کا ثواب جو مدینہ کی زیارت کے لیے جائے۔ سرکار نے فرمایا جو میری مسجد کا قصد کرے۔ اب کعبۃ اللہ میں کوئی کہے مولانا کعبۃ اللہ میں مسجد حرام میں ایک نماز پر 1 لاکھ کا ثواب ہے۔ میں نے کہا اس حدیث کے مطابق اب اندازہ کیا جائے بلکہ قیاس کیا جائے اور یقین کیا جائے، میرے نبی کی یہ حدیث سامنے رکھ کے مدینہ کی 1 نماز کا موازنہ کیا جائے۔ فرمایا مکہ میں تو 1 نماز پر 1 لاکھ کا ثواب، مدینہ میں 1 نماز پر 2 لاکھ کا ثواب۔ یہ حدیث پاک بیان کر رہی، یہ حدیث پاک ہمیں بتا رہی ہے۔ فرمایا جو مکہ میں 1 نماز پڑھے 1 لاکھ نماز کا ثواب ملتا ہے۔ اس حدیث کی روح سے بات کر رہا ہوں۔ فرمایا رسول اللہ نے فرمایا جو میری مسجد کی زیارت کرے اسے 2 حج کا ثواب۔ تو پتہ چلا دگنی برکت مدینہ میں ہے، دگنی برکت، دوہری برکت مدینہ میں ہے، اس لیے مدینہ کو نہیں بھولنا۔ آئیے اللہ کا قرآن 30واں پارہ سورہ بلد، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ اللہ کا قرآن سننا ہے تو محبت سے بول دیں سبحان اللہ۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ اللہ کا قرآن سن کے ہاتھ اٹھا کے بولیے سبحان اللہ۔ جو مولا آج ہاتھ اٹھائے اسے مولا تو اپنے حج کی زیارت اور مدینہ پاک کی زیارت نصیب فرما۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ میرا رب فرماتا ہے، محبت سے بولیے سبحان اللہ، میرا رب فرماتا ہے قسم ہے مجھے شہر مکہ کی، اے مولا قسم کیوں اٹھا رہا ہے؟ کہاں یہاں میزاب رحمت ہے اس لیے قسم اٹھا رہا ہے، یہاں مقام ابراہیم ہے اس لیے قسم اٹھا رہا ہے، یہاں حاجیوں کی حج کرنے کی جگہ ہے اس لیے قسم اٹھا رہا ہے، یہاں منا ہے، عرفات ہے اس لیے قسم اٹھا رہا ہے، یہاں آب زمزم کا کنواں ہے اس لیے قسم اٹھا رہا ہے، یہاں مطاف ہے، انبیاء کی قبریں ہیں اس لیے قسم اٹھا رہا ہے۔ میرے رب نے فرمایا نہیں نہیں، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، فرمایا ہم اس لیے قسم اٹھا رہے ہیں، ہم اس لیے مکہ کی قسم اٹھا رہے ہیں کہ اے محبوب محمد مصطفیٰ آپ مکہ کی گلیوں میں خرام ناز کرتے ہیں، آپ مکہ کی گلیوں میں چلتے ہیں۔ فرمایا نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے، سرکار کے قدمین لگنے کی وجہ سے رب مکہ کی قسم اٹھا رہا ہے۔ اگر رسول اللہ مکہ میں ہو تو رب مکہ کی قسم اٹھائے، رسول اللہ اگر مدینہ میں ہو تو رب مدینہ کی بھی قسم اٹھائے گا۔ یہاں تو نعرہ بنتا ہے، آپ لوگ بڑے سست ہیں، نعرے مارنے والا ایک بندہ وہ بھی نہیں آندا، دوجے آدھے نے سا کو ٹھیکا چاہیا نعرہ مرے سو تو میں اگا چل سا۔ محبت سے محبت سے اور فرمائیے، میرے رب نے فرمایا
ہم مدینہ مکہ کی قسم اس لیے اٹھا رہے ہیں، اے محبوب آپ یہاں حاضر ہیں۔ ایک عالم دین سے کسی نے پوچھا حضور مکہ افضل یا مدینہ افضل؟ انہوں نے جیب سے بٹوا نکالا، فرمایا یہ بٹوا میرا اس وقت 250 روپے کا ہے، اگر اس کے اندر 1,00,000 روپیہ رکھ دیا جائے پھر اس کی قیمت بڑھ جائے گی یا نہیں؟ انہوں نے کہا حضور بڑھ جائے گی، 1,00,000 کا خزانہ اس میں آ گیا۔ انہوں نے کہا یاد رکھنا مدینہ میں رب سے سب سے بڑا خزانہ محمد مصطفیٰ موجود ہے۔ فرمایا رب کائنات کے خزانے میں سب سے قیمتی خزانہ رب نے اگر بنایا ہے تو محمد مصطفیٰ کو بنایا ہے۔ فرمایا اب پہچان کر لے جہاں رب کا خزانہ پڑا ہے وہ مقام افضل ہے۔ فرمایا مدینہ افضل ہے، مکہ افضل اس لیے نہیں کہ سرکار مکہ سے چل کر مدینہ آ گئے اور جسے مدینہ مل جائے، ظہوری بھی بڑا پیارا کلام کر گئے، جسے مدینہ مل جائے پھر کیا ہوتا ہے؟ جسے مل گیا کمیلی والے کا دام اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ بھلا باغ جنتی کو وہ کیا کرے مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا۔ وہ ہاتھ دی دات نہیں زبان دی دات دے دو ذرا محبت نال سبحان اللہ۔ جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ بھلا باغ جنتی کو وہ کیا کرے گا مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا۔ جماعتی تشریف فرمانے سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ پاکستان بنان دے اندر انہوں نے بڑا کردار۔ سید جماعت علی شاہ صاحب جب مدینہ گئے آپ نے ایک بچے کو دیکھا، بتایا گیا حضور نے اس کا باپ ہے نہ ماں ہے، اکیلا مدینہ میں رہتا ہے۔ سید جماعت علی شاہ صاحب بچے کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، فرمایا تو یتیم ہے، آ جا میرے ساتھ پاکستان، میں تمہیں موج کرواؤں گا، میرے مرید تمہارے ناز نخرے اٹھائیں گے۔ بچے نے ایک بات کی، بابا جی یہ بتائیے یہ جو گنبد خضرا مدینہ میں ہے کیا پاکستان میں بھی ایسا ہے؟ نہیں آپ کی ڈھیلی سبحان اللہ پر بھی سبحان اللہ۔ بابا جی جو مدینہ میں گنبد خضرا ہے کیا ایسا گنبد خضرا پاکستان میں بھی ہے یا نہیں؟ سید جماعت علی شاہ صاحب فرماتے ہیں بیٹا اگر پاکستان میں گنبد خضرا ہوتا جماعت علی شاہ کبھی بھی مدینہ نہ آتا، اس لیے وہ بچہ کہتا ہے حضور رہنے دیجئے مجھے مدینہ کسے مل گیا کمیلی والے کا دام اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ بھلا باغ جنتی کو وہ کیا کرے گا مدینے میں جس کو۔ فیصل آباد والے محدث اعظم پاکستان علامہ سردار احمد خان جب مدینہ میں جاتے ہیں آپ کا مرید آپ کے ساتھ ہے، مدینہ کے گنبد خضرا کے سائے میں مرید نے بلی کو دیکھ لیا، بلی کو دیکھ لیا۔ محبت والے تو مدینہ کی بلی سے بھی پیار کرتے ہیں، مدینہ کی بلی کو دیکھ لیا،
دل میں خیال آیا کل اسے پکڑوں گا، پاکستان لے جاؤں گا۔ دل میں خیال آیا رات کو جب سوتا ہے، کچہری رسول لگی ہوئی ہے، سارے صحابہ تشریف فرما ہے، بلی بھی سامنے کھڑی ہے، وہ بندہ بھی کونے میں بیٹھا ہے۔ بلی عرض کرتی ہے یا رسول اللہ، پاکستانی شخص نے دل میں ارادہ کر لیا کہ مجھے پاکستان لے جائے گا۔ یا رسول اللہ میں آپ کا مدینہ نہیں چھوڑنا چاہتی، یا رسول اللہ میں آپ کا مدینہ نہیں چھوڑنا چاہتی۔ کیوں؟ اس لیے جسے مل گیا کملی والے قدم، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے، بھلا باغ جنتی کو وہ کیا کرے گا، مدینے میں جس کو ٹھکانا۔ آئیے سید ابو العالی شاہ، جن کے مزار پہ میں نے حاضری دی، بارہا حاضری دی، لاہوری ہوٹل کے سامنے ان کا مزار لاہور میں موجود۔ ابو المعالی حضور غوث پاک کے ساتھ جوہانی جن کا رابطہ، ابو المعالی اپنے مرید کو بھیج رہے ہیں پاکستان سے مدینہ، اور فرماتے ہیں جب گنبد خضرا کے سامنے کھڑا ہونا، عرض کرنا یا رسول اللہ، آپ کا ایک کتا ابو المعالی آپ کے دربار میں سلام کے گجرے پیش کر رہا تھا، آخر مرید ہے، پیر کا پیغام لے کے چلتا ہے، گنبد خضرا کے سامنے جب حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرے پیر و مرشد نے آپ کے لیے سلام بھیجا۔ ابو المعالی کی سوانے میں یہ بات لکھی ہے کہ گنبد خضرا سے آواز آئی، جیسے میرے غلام نے سلام کا پیغام دیا ایسا ہی پیغام بیان کر، جیسے میرے غلام نے کہا تھا ایسا بیان کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا غلام یہ جانتا ہے کہ میں نے جو سلام بھجوایا ہے سرکار اسے جانتے ہیں، میں نے جو پیغام بھجوایا ہے سرکار اسے جانتے ہیں، جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے، جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے، یہی تو کعبے کا کعبہ ہے، سوچتا کیا ہے، جو سامنے ہے مدینہ۔ واپس سے بول دیجئے سبحان اللہ، جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے، یہی تو کعبے کا کعبہ ہے، سوچتا کیا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نبی ہماری مثل، حضرت مجدد پاک امام احمد رضا خفاضر بریلوی حاجی کو ملنے جا رہے ہیں، سلام و دعا کے بعد پہلا سوال، بتاؤ مدینہ پاک حاضری ہوئی یا نہیں؟ عرض کرتا ہے حضور حاضری بھی ہوئی، آپ کا سلام بھی پہنچایا، وقت کا مجدد ہے، وقت کا محدث ہے، وقت کا مومنوں کا امیر ہے، امام احمد رضا خفاضر بریلوی ہے، اٹھتے ہیں غلام کا ہاتھ چوم لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تیرے ہاتھ کو مدینہ کی فضاؤں نے چھوا ہے، تیرے ہاتھ کو مدینہ کی ہواؤں نے چھوا ہے، کیوں نہ احمد رضا تیرے ہاتھ کو چومے۔ اب غور فرمائیے، جو کہتے ہیں نبی ہمارے جیسا
ان کے لیے پیغام ہے، میرے حضور کو خود سا بولنے والے، واپس سے بولیے سبحان اللہ، میرے حضور کو خود سا بولنے والے، میرے حضور کو خود سا بولنے والے، تو ان کی ذات کے بارے جانتا کیا ہے؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، فرمایا جو کچھ محبوب آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو بتا دیا، کائنات کے ذرے ذرے کا علم آج اس صدی میں مسجد استقلال آباد میں بیٹھنے والے غلاموں کا بھی علم، اس لیے ہم کہتے ہیں اگر نہیں جو ان کی ذات کے بارے تو جانتا کیا ہے، یہی تو کعبے کا کعبہ ہے، سوچتا کیا ہے؟ اور احباب ماشاءاللہ آج سے ایک آپ کو سوچ دے رہا ہوں، آپ کے ذہن میں وہ نقش ہو جانی چاہیے، آج سے یہ نیت بنا لے مولا ہم نے استقلال آباد میں نہیں مرنا، ہم آرزو کرتے ہیں مولا مرنا ہے تو مدینہ پاک میں مرنا۔ آپ کہیں مولانا ہمارا وطن ہے سرگودا، آپ مدینہ کی بات کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا رسول اللہ نے فرمایا من مات فی المدینہ کنت لہ شفیعا یوم القیامہ، میرے محبوب آقا نے فرمایا جسے تمنا ہو مرنے کی وہ مدینہ میں آ کے مرے، سرکار نے فرمایا جو مدینے میں مرے گا قیامت والے دن ہم اس کی شفاعت کریں گے۔ مولا جتنے بیٹھے ہیں ان کے لیے دعا کا گجرہ پیش کرتا ہوں، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، دعائیا کلمات سمجھ کے آپ بھی پڑھ دیں، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے غلام ہو جائے، جسے آرزو ہے مدینہ جانے کے لیے وہ پڑھ لے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ میں صرف دیکھ لوں ایک بار شہر طیبہ کو، میں صرف دیکھ لوں ایک بار شہر طیبہ کو، صلا سے پھر بلا سے پھر میری دنیا میں شامل ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، مرنا ہے تو مدینے میں مرو،
کوئی کہے مولانا کیوں؟ میں نے کہا عمر فاروق کی دعا بھی سن لے۔ عمر فاروق جب بھی نماز پڑھتے تھے یہ دعا کرتے تھے، اللہم ارزقنا شہادتاً فی سبیلک وجعل موتنا فی بلد رسولک۔ میں نے آپ کو اس دعا میں شامل کیا۔ ویسے دعا کے الفاظ ہیں اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک۔ عمر فاروق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اے میرے مولا، مجھے موت آئے تو مدینہ میں آئے، مجھے موت آئے۔ کون کہہ رہا ہے؟ جسے رسول اللہ نے جنت کا ٹکٹ دیا ہے، العمر فی الجنہ، جسے جنت کا ٹکٹ مل چکا وہ بھی کہتا ہے مولا مجھے موت آئے تو مدینہ میں آئے، مجھے موت آئے تو شہادت کی حالت میں آئے۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے دربار میں یہ دعا مانگ رہے ہیں، مولا مجھے موت آئے تو مدینہ میں آئے، مجھے شہادت ملے تو مدینہ میں ملے۔ وجہ کیا ہے؟ عمر فاروق سے پوچھا جائے حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے۔ آپ بھی یہ دعا مانگ لیں، میں بھی آپ کے سامنے مانگتا ہوں مولا ہمیں موت آئے تو مدینہ کی فضاؤں ہواؤں اور معطر فضاؤں میں آئے۔ حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے، حضور آپ جو کہہ دے تو کام ہو جائے، حضور آپ جو کہہ دے تو کام ہو جائے۔ میں اپنی پیر کی بات نہ کہوں میرے تقریر پوری نہیں ہوتی۔ میرے پیر سیال لجپال خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ معظم آباد اب بھی موجود ہے۔ مرولا شریف کے بزرگ جب حج پہ جانے لگے میرے پیر سیال لجپال خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا کفن پیش کیا، فرمایا مرولوی میرا کفن لے جا مدینہ کی گلیوں میں بچھا دینا، اگر کوئی مدینہ کا کتا قمر الدین کے کفن پہ پاؤں رکھ دے قمر کا کام بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ مرولے کے بزرگ جاتے ہیں، مرولوی جاتے ہیں، کفن بچھاتے ہیں، آپ نے لکھا 4 کتے آتے ہیں، کفن بھی عام غلام کا نہیں ہے، میرے خواجہ قمر کا ہے، جن کی ساری زندگی سنت غیر مؤکدہ بھی نہ چھوٹی ہو۔ اس مرد کلندر کی بات کر رہا ہوں جو ختم نبوت کا سپہ سالار ہو، اس کی بات کر رہا ہوں جو پاکستان بنانے میں سب سے بڑا کردار ہو، اس خواجہ قمر کی بات کر رہا ہوں۔ میرے خواجہ قمر الدین کا کفن چوراہے میں پڑا ہے۔ ابو خواجہ مرولوی فرماتے ہیں 4 کتے آئے، آگے کفن کو دیکھا پیچھے ہٹ گئے، کفن پہ پاؤں نہیں رکھا۔ تو کہتا ہے نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، میرا یہ وجدان ہے، میرا یہ عقیدہ ہے، مدینے میں پھرنے والا کتا بھی جانتا ہے یہ کفن کس کا، مدینے میں پھرنے والا کتا بھی جانتا ہے یہ کفن کس کا۔ خواجہ قمر الدین سیالوی کے مرید خواجہ مرولوی ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں اے مدینے کے کتوں تمہارا مقام ہم سے بڑا ہوگا، کوئی ایک تو میرے پیر سیال کے کفن پہ پاؤں رکھ دو، میں منہ تو دکھا سکوں کہ مدینے کے کتے نے آپ پر کرم کر دیا۔ وقت جہازوں کا نہیں تھا، پہاڑی پیڑوں کے ذریعے لوگ حج کیا کرتے تھے۔ خواجہ قمر الدین سیالوی سمندر کے کنارے کراچی میں کھڑے ہیں، واپسی غلام کا انتظار کر رہے ہیں۔
جب بحری بیڑا واپس آیا، مرولوی اترے، سلام و دعا کے بعد پہلا سوال مرولوی بتا، مدینے کے کتے نے کمر کے کفن پہ کرم کیا یا نہیں؟ حضور کرم کیا ہے، مدینے کے کتے نے واپس لوٹ کے ایک پاؤں رکھا ہے۔ خواجہ قمر کہتے ہیں کمر کا کام بن گیا، مدینے کے کتے نے پاؤں رکھ دیا۔ حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے، حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے۔ اللہ رب العزت میری حاضری قبول و منظور فرمائے۔ مدینہ کی داستان اتنی طویل ہے، جتنا بھی اسے چھیڑا جائے اتنی خوشبو بکھرتی جاتی ہے۔ اللہ جتنے سننے والے، محبت و پیار کرنے والے، اللہ سب کو مدینہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت جو حج پہ جانے والے قافلے ہیں ان کو سلامت رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔